الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے قرب کے دو راستے ہیں، ایک ہے ولایت اور دوسرا ہے نبوت۔ ولایت کسبی ہے، کسبی سے مراد یہ کہ محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نبوت وہبی ہے، اللہ نے جسے چاہا نبوت عطا فرمائی۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر بند فرما دیا۔ جیسے ایک آدمی چاہے کہ میں پہلوان بنوں، اچھی غذا کھائے، روزانہ ورزش کرے، تو چند دنوں میں وہ پہلوان بن جائے گا۔ یہی معاملہ ولایت کا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب ولایت کا مل جائے، وہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو الگ مخلوق ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں۔ وہ خوارق کی عادت ہوتی ہے، ورنہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک بندے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی سے معصیت کو نکال دیا ہوتا ہے، اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی کہ ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، نبی صاحب نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ان کے چہروں سے جھلکتی ہے۔ جو تہجد کی ان کی برکات ہوتی ہیں، اللہ ان کے چہرے پہ سجا جاتے ہیں، پر نور چہرہ، ایسا چہرہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے، محبت محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، بندہ اس طرح اولیاء اللہ کو دیکھ کے ان کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے، دل کھنچ رہا ہوتا ہے، وہ دلوں کے مقناطیس ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی کہ ان کو موت بہت پسند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ موت انہیں کیوں پسند ہوتی ہے؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ بس یہ دنیا کا امتحان ختم ہو، موت آئے اور مجھے میرے اللہ سے ملا دے۔ حدیث مبارکہ میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ پھر ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم۔ نہ کوئی باہر کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی اندر کا غم ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔
بعض علماء نے خوف اور حزن میں فرق یہ کیا کہ خوف کہتے ہیں الفکرۃ علی ما آت، کسی آنے والی پریشانی اس کے اوپر بندے کو خوف ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں الحسرۃ علی ما فات، جو ہو گیا اس کے اوپر حسرت. ان کو نہ حسرت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے. بعض نے فرمایا کہ جو اپنے بارے میں ہو اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو کسی دوسرے کے بارے میں ہو اس کو حزن کہتے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ جب غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے حوالے سے لا تحزن ان اللہ معنا، لا تخف نہیں فرمایا کہ خوف نہ کر، لا تحزن غض نہ کر، اس لیے کہ ان کو اپنا ڈر نہیں تھا، ان کو نبی علیہ السلام کا غم تھا کہ یہ کافر جو ہیں کہیں میرے محبوب تک رسائی حاصل نہ کر سکیں. تو بہرحال اولیاء اللہ کی یہ نشانی، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کے سینوں میں جو سکون رکھا ہوتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے پریشان لوگوں میں تقسیم کی جائے تو کوئی پریشان بچے ہی نہیں. ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ کے دل میں کتنا سکون ہوتا ہے تو یہ فوجیں لے کے ہم پر چڑھائی شروع کر دیں کہ ہمیں بھی چاہیے. مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ان سے بادشاہ وقت کسی وقت ناراض ہو گیا کسی بات پہ. اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے آگے ڈلوا دوں گا. اس زمانے میں سزا دینے کی مختلف نوعیتیں ہوتی تھیں. کسی کو درے لگوائے جاتے تھے، کسی کو پھانسی چڑھایا جاتا تھا، اور کسی کو شیر کے آگے ڈالتا تھا اور شیر کو 2-3 دن بھوکا رکھا جاتا تھا. اب بتائیں جس بندے کو بتا دیا گیا ہو کہ آپ کو 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے گا، اس کا کیا غم سے حال ہوتا ہے. مگر وہ پرسکون اللہ کی یاد میں ہے. چنانچہ جب 3 دن کے بعد شیر کو چھوڑا گیا تو شیر ان کے قریب آیا اور اس نے آ کے ان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے. تو وزیر نے بادشاہ وقت کو مشورہ دیا کہ یہ کامل بندہ ہے اور ہم اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، معافی مانگ لو. تو بادشاہ نے ان سے معافی مانگی اور ان کو گھر بھیج دیا. اب بیوی صاحبہ تو رو دھو رہی تھی کہ میرے خاوند کو شیر کے آگے ڈال دیا، میں بیوہ ہو گئی. اچانک اس نے دیکھا کہ خاوند گھر میں داخل ہوئے تو وہ بڑی حیران ہوئی، پوچھنے لگی آپ کیسے آ گئے؟ ان کا مجھے شیر کے آگے ڈالا گیا تھا مگر شیر نے آ کے میرے پاؤں چاٹے اور بادشاہ نے مجھے واپس بھیج دیا. تو بیویاں بیویاں ہوتی ہیں. اس نے کہا اچھا مجھے سچی سچی بتائیں کہ جب شیر آپ کی طرف آ رہا تھا اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے. یعنی اپنی موت کا غم نہیں، یہ فقہی مسئلہ سوچ رہے ہیں کہ لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرما دیتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا ہوتا ہے، اس لیے پرسکون ہوتے ہیں. اب ہم سوچتے ہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا. بھئی جیسے اللہ کی مرضی، جس نے کائنات کو بنایا ہے اسی نے کائنات کو چلانا ہے نا. ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے والے؟ ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کی مرضی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی. فرمانے لگے کیوں؟ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے لہذا میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو اولیاء اللہ کو اللہ کی مرضی پر اطمینان ہوتا ہے
اور وہ پرسکون ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہوتے جو تقدیر کے ساتھ کشتیاں کرتے پھرتے ہیں، یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے. پھر ایک اعزاز اولیاء اللہ کو یہ بھی ملتا ہے، اللہ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تو اللہ اپنے اولیاء کو گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں. جس طرح ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے، بجلی کی تار کو ہاتھ نہ لگائے، پانی میں نہ چلا جائے، کوئی اور نقصان دہ چیز نہ کر لے، اسی طرح اللہ اپنے اولیاء کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جائیں. یہاں ایک فرق سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جائیں، اور انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں اللہ گناہوں کو ان کے قریب نہیں آنے دیتے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے سوء اور فحشاء کو اپنے یوسف سے الگ رکھا کہ تم جا ہی نہیں سکتے ان کے قریب. یہ معیار ہے زندگی کا، یہ معصوم ہستیاں ہیں. تو انبیاء کے قریب گناہوں کو نہیں آنے دیتے اور اولیاء کو گناہوں کے پاس نہیں جانے دیتے، حفاظت فرماتے ہیں. پھر اولیاء اللہ کا ایک تیسرا معاذ یہ ہوتا ہے اعزاز کہ جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب بتائیے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اعلان جنگ ہے میرا اس کے ساتھ. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کے خلاف تھے. یہ جو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تو مسلم لیگ کے کچھ لوگ ان کے بہت مخالف تھے. ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندے نے ان کو کھڑے ہو کے کہا کہ آپ تو بھونکتے ہی رہتے ہیں، مخالفین جیسے بات کرتے ہیں. اللہ کی پکڑ آ گئی. وہ بندہ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہوا کہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں آواز نکالتا تھا تو گدھے کی طرح بھونکنے کی آواز آتی تھی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے تھے مگر کچھ بدعتی لوگ ان کے مخالف تھے. انہوں نے ایک دن سوچا کہ یہ بڑا ولی بنے پھرتا ہے، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک بندے کو چارپائی پہ لٹایا اور جنازہ بنا کر لے کے آئے کہ ان سے جنازہ پڑھوائیں گے اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر مردہ بیٹھ جائے گا اور ہم کہیں گے دیکھو جی یہ ہے تمہارا ولی. حضرت نانوتوی کو پتہ نہیں تھا. چنانچہ جب جنازہ لایا گیا تو انہوں نے جنازہ پڑھا دیا. اس کے بعد وہ قریب آئے کہ یہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے مگر دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا. حضرت نے فرمایا دیکھو بکرے پہ ایک دفعہ تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ مر جاتا ہے، میں نے تو اس پر 4 تکبیریں پڑھی ہیں، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی. اب یہ بشرا سے کیا مراد ہے؟ بشارتوں سے ایک مصداق یہ ہے کہ اچھے خواب آتے ہیں ان کو. چنانچہ اولیاء اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، اہل اللہ کی زیارت ہوتی ہے. یہ بشرا ہے، یہ ان کے لیے بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے. امام شافعی رحمۃ اللہ جب مصر تشریف لے گئے تو ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی.
تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ احمد بن حنبل جو عراق میں ہیں ان کے اوپر ایک امتحان آئے گا اور مسئلہ خلق قرآن میں ان کو کہا جائے گا کہ قرآن کو مخلوق مانو. تم میری طرف سے ان کو پیغام دے دو کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں اور ان پر جو سختی ہو اس کو برداشت کر لیں. اللہ کامیاب کریں گے اور ان کا جھنڈا ایسا بلند کریں گے کہ کوئی نیچے نہیں کر سکے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا امام احمد بن حنبل کے نام، اور ایک ربیع بن سلیمان بندہ تھا اس کو بھیجا کہ عراق جاؤ اور امام صاحب کو یہ خط پہنچا دو. وہ بندہ فجر کی نماز میں پہنچا، امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے خط پیش کیا. امام صاحب نے پوچھا آپ نے خط پڑھا ہے؟ کہ نہیں، مجھے منع کیا گیا تھا کہ خط نہ پڑھنا. تو امام صاحب نے پھر اس کی مہر توڑی اور اس کو پڑھا. اور پڑھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے. اس بندے نے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس میں ابن ادریس امام شافعی نے لکھا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، تم پکے رہنا اور اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور جو خط لے جانے والا تھا وہ کوئی میری طرح کا بندہ تھا. اس نے کہا حضرت جب آپ کو اتنی بڑی بشارت ملی تو مجھے کچھ انعام بھی ملنا چاہیے. تو امام احمد بن حنبل کے پاس 2 چادریں تھیں، جیسے ہم لوگ یہ رومال ڈالتے ہیں نا کندھے پر، انہوں نے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی. انہوں نے وہ چادر اتار کر دے دی ہدیہ کے طور پہ. وہ بندہ واپس آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ کو بتایا کہ حضرت میں نے امانت پہنچا دی اور سفر سے بخیریت واپس آ گیا ہوں. تو امام صاحب نے پوچھا امام شافعی نے کہ ہوا کیا؟ حضرت انہوں نے مجھے ایک چادر ہدیہ دی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نہ یہ میں تم سے قیمتاً مانگتا ہوں نہ ہدیتاً مانگتا ہوں، بس اتنا ہے کہ اس چادر کو ایک پانی کے اندر بھگو کے رکھ دو اور وہ پانی مجھے دے دو. چنانچہ اس بندے نے وہ چادر پانی میں بھگو کر رکھ دی اور امام شافعی کو وہ پانی دے دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کبھی کبھی وہ پانی لیتے تھے اور اپنے چہرے پر اس کا مسح کیا کرتے تھے کہ ایک ولی کے کپڑے کا یہ پانی ہے، میں اپنے چہرے پہ لگاؤں گا تو میرا چہرہ منور ہو جائے گا. بشرا کا دوسرا معنی ہے محبوبیت اور قبولیت. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو دنیا میں محبوبیت دے دیتے ہیں. ہر بندہ محبت کرتا ہے. بھئی یہ دور دراز سے قریب سے جو چل کے آتے ہیں یہ کوئی دنیا کی چیز لینے نہیں آتے. اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی ہوتی ہے، ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ایک لمحہ پاس بیٹھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. انسانوں میں تو محبوبیت ہوتی ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب حال بزرگ تھے. ان کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو تھے یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ان کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، اور فقیہ بھی تھے. یعنی تینوں اللہ نے علوم ان کو دیے تھے. اور حضرت مرزا مظہر جان جانا ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا
تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں قاضی ثناء اللہ کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ تو مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ بیٹھے ہوتے تھے اور تھوڑی دیر بعد کہتے تھے کہ قاضی صاحب آ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آ جاتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ حضرت کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بندے نے سوال کر دیا، حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، ہماری محفل میں فرشتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جب وہ فرشتے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا ولی آ رہا ہے کہ فرشتے بھی ان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے صرف انسانوں کو محبت نہیں ہوتی، فرشتوں کو بھی محبت ہوتی ہے، جمادات کو بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے۔ تو احد پہاڑ جو تھا وہ خوشی سے ہلنے لگا، جیسے کوئی چیز جھومتی ہے نا، ایسے جھومنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پھر درندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ایک دفعہ اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ اب جنگل تھا تو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ جانا کہاں ہے۔ اتنے میں ان کو شیر نظر آیا، تو انہوں نے شیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، تجھے انسانوں کی بو آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے تو مجھے قافلے تک پہنچا دے۔ تو شیر جو تھا اس نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو اس قافلے تک پہنچا دیا۔ تو جانور بھی محبت کرتے ہیں، پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے بشرا کا، اور تیسرا بشرا کا معنی ہے کہ بوقت موت یا موت کے بعد ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ اللہ ان کو ایسی زندگی دیتے ہیں کہ ملک الموت جب آتے ہیں تو آ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ پھر یہ جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ ان کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیسی زندگی ہے، فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، اللہ بھی سلام کر رہے ہیں، اور جنت میں بھی ان کو سلام کیا جا رہا ہے۔ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، موت کے وقت اللہ نے ان کو جنت دکھائی جو ان کا گھر ہوگا، تو انہوں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اور ایک شعر کہا، ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر تیری محبت میں میری منزل یہ ہے، ما قد رأیت فقط ضیعت ایامی، میں نے تو زندگی ضائع کر لی، میں نے اس جنت کی خاطر تیری عبادت نہیں کی تھی، میں نے تو تیری محبت سے تیری عبادت کی تھی۔ مصر میں ان کی قبر ہے، میں وہاں گیا تو لکھا ہوا تھا سید العشاق ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بشارتیں دیتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، آخری وقت میں ان کی زوجہ ان کے پاس تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن کے اندر سفید کپڑوں میں امامہ باندھے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ طلباء کو تو اندر آنے کی اجازت نہیں، یہ کون ہے؟ پھر میں نے سوچا شاید دارالعلوم کے اساتذہ آ گئے ہوں، تو اتنے میں حضرت نے پانی مانگا، کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اصل میں حضرت کی وفات کا وقت قریب تھا،
اور یہ فرشتے تھے جو حضرت کو استقبال کے لیے تشریف لے آئے تھے. پھر ایک نعمت یہ کہ ان کو اللہ کی رضا ملتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ہر نعمت عطا کریں گے اور جنتی خوب اس سے جو ہے مزے لوٹیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہر چیز تو موجود ہے، ٹول خدے، کچھ اور ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو. جنت میں بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ لوگ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ علماء کہیں گے ہاں ہر چیز مل گئی، ایک چیز کی کمی باقی ہے کہ اللہ نے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان نہیں فرمایا. تو پھر سب جنتی اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اور اللہ پھر ان کو کہیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. اور آخری اعزاز کہ اللہ ان کو نور فراست عطا فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ ان کو ایک ایسا نور دے دیتا ہے کہ جس سے ان کو حق اور باطل کے درمیان پہچان ہو جاتی ہے. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص انگور لایا، حضرت کھا لیجئے. حضرت نے اٹھائے اور رکھ دیے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے اس میں سے مردوں کی بو آتی ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا. پھر اس کو خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ یہ انگور آئے کہاں سے ہیں. دکاندار کے پاس گیا، کہاں سے لیے؟ اس نے کہا اس طرح کا ایک بندہ آتا ہے بیچ جاتا ہے، میں لے لیتا ہوں. جب اس بندے کا پتہ کیا تو اس نے قبرستان کے اندر انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی تھیں. قبرستان کے اندر انگوروں کی بیلیں لگیں اور ان کو اپنے منہ کے قریب جا کر پہچان ہو گئی کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کشف بہت مشہور تھا. فرماتے تھے کہ تم حلال اور حرام چیزیں لے کر میرے پاس آؤ، میں حلال کو ایک طرف کر دوں گا، حرام کو ایک طرف کر دوں گا. اور یہی کیفیت حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اللہ نے ان کو بہت کشف دیا تھا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے سنایا. کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ تبلیغی سفر پر گئے ہوئے تھے، گھر میں ہی تھا. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ اسلام آباد سے واپس لوٹے اور چکوال تشریف لے آئے. میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے خدمت کا موقع ملا. میں نے اماں جان کو بتایا کہ حضرت کے لیے کھانا بنائیں. اماں جی بھی بڑی خوش ہوئیں. جب میں کھانا لے کر گیا دسترخوان پر رکھا تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کھانا کھا نہیں رہے تھے. میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا، پسینے چھوٹ گئے. میں نے گھر آ کے اماں جی کو بتایا کہ اماں جی حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے، یہ سن کے اماں جی نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی اوہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ جو پڑوسن تھی نا یہ مجھ سے بڑی مدت سے کہہ رہی تھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو کھانا میں پکاؤں گی، تو میں نے صلح رحمی کے طور پہ کہہ دیا تھا اچھا تم بنا دینا. یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں، یہ کھانا ان کے گھر کا ہے. پتہ چلا کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ٹیچر تھے، مگر انہوں نے اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے جس میں کچھ سود شامل ہو جاتا ہے،
اس وجہ سے حضرت کو پتہ چل گیا کہ اس پیسے کے اندر حرام داخل ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ پھر امت جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے اس کو کھایا۔ یہ اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت سے خالی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی ولایت کا مقام عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے تھے، ان کے ہاں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 15 دن کا اجتماع فرماتے تھے علماء کا، اور امامت خود فرماتے تھے۔ علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ تو ایک عالم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت، میں نے دیکھا ہے کہ جب مکبر تکبیر کہتا ہے تو آپ تھوڑے وقفے کے بعد تحریمہ باندھتے ہیں، فوری طور پہ نہیں باندھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا مولانا آپ تو علماء ہیں، آپ کے دل میں تو کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے، میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں، جب تک مجھے اپنے سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں نماز کی نیت نہیں باندھتا۔ آپ دیکھیے اللہ نے کیسا ان کو نور عطا کیا کہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو سامنے بیت اللہ نظر آتا تھا ان کو۔ یہ نور ایقان ہے، نور فرقان ہے جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سب نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بہت سارے احباب بیت کے لیے آئے ہیں اور تجدید بیت کے لیے بھی آئے ہیں، تو یہ عاجز چند کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول۔ اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ تمام معمولات کا لب لبابہ نچوڑ ہے، طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح شام تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ پڑھنا نہیں ہے زبان سے، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے
کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی. تو اللہ اس کے گمان کو پورا کر دیتے ہیں اور تھوڑے عرصے میں اس کو اپنے دل سے اللہ اللہ کی ایک آواز محسوس ہوتی ہے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں.